جی شکریہ سر. اور میں تو میری نیت بھی تو یہی تھی نا کہ اگر مجھے کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے قرآن و حدیث سے تو میں چینج کر لوں گی. میری نیت پہلے بھی یہی تھی. لیکن سر آپ نے جو یہ بات کہی کہ اگر کوئی مفتی حرام کو حلال کو حرام کر دے تو اس سے رجوع ہم کر سکتے ہیں. تو سر پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن سر آپ پلیز مجھے اس کا ایویڈنس اگر آپ کے پاس ہو تو دے دیتے تو میرا جو وہ سکون میں آ جاتا. مجھے آپ کی باتوں پہ پورا بھروسہ ہے سر. میں سمجھ سکتی ہوں، یہ بالکل پوائنٹ آف ویو سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل یہ ایک مفتی رجوع کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بالکل. پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اور سر اگر پھر بھی سر آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہوگا تو اگر آپ دے دیں تو. یہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے میں آپ کی خدمت میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. میرا سوال ہے، میں انڈیا سے ہوں اور میرا نام اقصیٰ ہے. اقصیٰ ہے، اوکے. میری شادی جو ہے 2 سال پہلے ہوئی تھی. تو ایک دن میرے شوہر نے غصے میں آ کے مجھے 3 طلاق دے دیا. ایک مجلس میں 3 طلاق انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے. پھر دینے کے بعد وہ چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن سر اس کے بعد میں نے جو ہے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک مجلس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 طلاق ایک بھی مانی جاتی ہے. کیونکہ میں اتنا زیادہ اسلام کی گہرائی تک میں نہیں جانتی تھی اس ٹائم. جی. تو میں ایک حنفی مفتی کے پاس گئی، کیونکہ انڈیا میں زیادہ تر وہی اویلیبل ہوتے ہیں. اگرچہ کہ میں کسی بھی فقہ کو فالو نہیں کرتی ہوں. میرا یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہوگا اسی کو ہی مجھے فالو کرنا ہے. میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ گھر سے باہر تھے. وہ دے کے جیسے کہ وہ نارمل تھے، انہوں نے غصے میں دیا تھا، پتہ نہیں ان کا کیا تھا، وہ دے کے باہر چلے گئے. اس کے بعد سر میں نے جو ہے ایک مفتی صاحب کو کال کیا اور ان سے میں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی 3 طلاق ہو چکی ہے. اوکے، مفتی صاحب نے کہا 3 طلاق ہو گئی ہے. میرا یہ تھا کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق میری طلاق 1 ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پھر بھی 3 نہیں ہوئی ہے جیسے بھی، تب تو میں رہوں گی ان کے ساتھ. لیکن یہ میرا پہلے سے تھا. لیکن سر کیونکہ مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ 3 1 ہوتی ہے یا 3 3 ہوتی ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. جی. تو میں نے جو مفتی صاحب سے فتویٰ لیا تو انہوں نے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کی 3 طلاق ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب نے جو مجھے کہا نا، تو اس ٹائم کچھ ٹائم کے لیے مجھے ایسا لگا کہ سچ میں مجھے 3 طلاق ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میں پہلے سے یہ چاہتی تھی کہ اگر میری طلاق نہیں ہوئی ہوگی یا 1 ہوئی ہوگی، اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں تو میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی ان کو، دوبارہ میں انہی کے ساتھ رہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب نے جو مجھ سے کہا نا، کچھ ٹائم کے لیے میرے مائنڈ میں ہے شاید مجھے 3 طلاق ہو چکی ہے، شاید یہ سچ بول رہے ہیں. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی. اور میں نے ان کو کال کیا اور کال کر کے ان کو بولا، کیونکہ وہ گھر میں اس ٹائم تھے نہیں، تو میں نے ان کو کال کر کے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. تو وہ بولے کیوں، کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا بس ایسے ہی. لیکن پھر کیونکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میری نیت پہلے بھی یہی تھی کہ میں جو ہے جو صحیح ہوگا اسی کو فالو کروں گی. ٹھیک ہے. کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن کچھ ٹائم بعد میں نے آپ کے چینل کو دیکھا اور وہاں پہ تھا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے. اور بھی تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ islamweb.net آپ کے یہاں کی یہ ویب سائٹ ہے مکہ کی، وہاں پہ یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی کسی مفتی کے فتوے پہ ایکٹ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اسے چینج نہیں کر سکتا، یا کیسے یہ مفتی لوگوں نے کہا ہے. تو سر میں نے ایکٹ نہیں کیا تھا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ایکٹ ہے کیا ہے. کیونکہ جب مفتی صاحب نے مجھے فتویٰ دیا تھا تو کچھ ٹائم کے لیے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی تھی کہ شاید یہ سچ بول رہے ہیں، اب مجھے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے جذبات میں آ کے بس اپنے شوہر سے یہ بات کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. ٹھیک ہے. لیکن پھر قریب 15 منٹ کے بعد میں مجھے یہ خیال آیا نہیں، مجھے قرآن اور سنت کی طرف جانا ہے. تو کیا یہ جو 15 منٹ کے لیے میرے مائنڈ میں آیا تھا، تو کیا یہ سر ایکٹ کرنا ہو گیا؟ کیا اب میں آپ کے فتوے کو فالو کر کے نہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی؟ پلیز سر مجھے اس کا جواب دیں. آپ نے بہت لوگوں کی زندگی، میں نے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے، آپ نے بہت لوگوں کی زندگی سے جو ہے بہت
روشنی لائے ہیں آپ ان کی زندگی میں، تو سر پلیز آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو کچھ دیر کے لیے میرے مائنڈ میں آئی تھی یہ چیز، وہ فتویٰ سن کے، کہ تو کیا یہ ایکٹ کرنا ہو گیا؟ کیا اب میں آپ کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتی؟ کیونکہ سر میری نیت تو وہی تھی کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اگر ایک ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی. لیکن بس کچھ ٹائم کے لیے جو میں نے وہ مفتی صاحب کو سنا تو کا فتویٰ سنا، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے 3 طلاق ہو چکی ہے، شاید یہ سچ بول رہے ہیں اور اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اور میں نے ان کو فون کر کے جذبات میں بول دیا مجھے نہیں رہنا. لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد میں قریب 10 یا 15 منٹ کے بعد مجھے خیال آیا کہ نہیں، مجھے تو قرآن اور سنت سے چلنا ہے نا. میں جو ہے فالو جو قرآن اور سنت ہوگا وہ فالو کروں گی، چاہے وہ میرے خلاف آئے یا پھر میرے اگینسٹ ہو یا پھر میرے سپورٹ میں ہو. تو بعد میں یہی آیا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے. بالکل. تو سر مجھے پلیز سپورٹ کریں اس بات میں کہ مجھے کیا کرنی چاہیے. حالانکہ میرے شوہر بالکل راضی نہیں ہوئے تھے جب میں نے ان سے کہا، تو ان کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں. تو ہم لوگوں کا یہ میوچول یہ نہیں تھا کہ ہم سپریٹ ہو رہے ہیں، بس میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی تھی. تو کیا سر اب میں آپ کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتی؟ پلیز سر مجھے گائیڈ کریں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ تفصیل سے گفتگو آپ کو سنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ 3 طلاق کے مسائل پر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے چینل کی وجہ سے بہت سے گھر برباد ہونے سے بچے ہیں، فللہ الحمد. نمبر 1. نمبر 2، اس بہن نے جب سعودی عرب کے مشائخ اور علماء کے فتاویات سنے تو یہ تحقیق میں لگ گئی، ہمارے چینل کی گفتگو سنی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو فتویٰ حنفی مذہب کی کتابوں سے یا حنفی عالم یا مفتی سے انہوں نے لیا کہ آپ کے شوہر نے 3 طلاق دی ہے، وہ 3 طلاق ہو چکی ہے، آپ اس پر حرام ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھی، اور پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک سوال کا جواب ان کے ذہن میں یا ان کی نظر سے گزرا، جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ نے طلاق کے مسائل پر یا کسی بھی مسئلے پر فتویٰ حاصل کر لیا ہے تو آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم سے کہ ایک شخص ایسی صورت میں جب کہ اسے فتویٰ مفتی نے دے دیا ہے، اس پر عمل کرے یا اس کی تحقیق کا جستجو جاری رکھے، اس کی سچائی تک پہنچے. میں آپ کو ان کی آواز سنواتا ہوں. اول يقال اذا سألت عالما فنفذ ما قاله لك. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایک عالم نے آپ کو فتویٰ دے دیا ہے تو نفذ ما قال لك، جب آپ کو فتویٰ دے دیا گیا ہے تو اب آپ اسی پر عمل کریں جو کہ آپ کو فتویٰ مفتی نے دیا ہے. اس کے علاوہ فتوے پر عمل نہیں کریں گے، یہ غیر مناسب بات ہوگی آپ کی جانب سے، کیونکہ آپ نے ایک فتوے پر عمل کر لیا ہے، ایک مفتی سے فتویٰ لے لیا ہے. میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. جیسے بہن کہہ رہی ہے نا کہ میں پریشان ہوں. لیس ھذا بصحیح. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شیخ عبدالعزیز کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار بہن درست نہیں ہے. ایک فتویٰ آپ نے لیا اور فتوے کے بعد اگر اس پر عمل کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ درست فتویٰ نہیں تھا تو آپ اس کی مکلف نہیں ہیں کہ اسی پر عمل کریں، بلکہ تحقیق کریں، دوسرے عالم کے پاس جائیں، تیسرے عالم کے پاس جائیں. جب تک کہ آپ کا دل اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس پر عمل نہ کریں. اور اگر عمل کر بھی لیا ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی فی قلبک، کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں. ایک سائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سوال کا جواب قرآن و حدیث کی دلیل میں اس وقت تک لیتا رہے، اس وقت تک طلب کرتا رہے جب تک کہ اسے دل کا اطمینان حاصل نہ ہو جائے. یہاں ترقی کرنی چاہیے یا جستجو کرنی چاہیے، ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس جانا چاہیے. ایک عالم اگر کوئی فتویٰ دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. اس
سے بھی خطا کا اصدار ہو سکتا ہے. کئی صحابہ سے اس طرح کی باتیں منقول ہیں کہ انہوں نے غلط موقف اختیار کر لیا، لیکن جب صحیح موقف انہیں پتہ چلا تب پھر انہوں نے کیا کیا؟ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صحیح موقف پر عمل کریں گے. بہت سے قصے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کی پابندی ہے، اور بہت بڑا فتویٰ ہے کہ تمتع کوئی نہیں کرے گا آج. لیکن آج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کے صاحبزادے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لبیک بالتمتع، ہم تمتع کی نیت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن عمر تم ایسا کیا کر رہے ہو؟ تمہارے تو والد اس کی ممانعت کا فتویٰ دے چکے ہیں، منع کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا الشریعہ نزلت علی محمد ولیس نزلت علی ابی، شریعت میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی ہے، نبی پر نازل ہوئی ہے. تو بہت سے واقعات ہیں عمر فاروق کی زندگی کے بھی، اور ابو بکر اور عمر اور عبداللہ بن مسعود کی زندگی کے بھی. حتى يطمئن قلبه إلى أن فتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع. یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جستجو رہنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو دل کا اطمینان قرآن و سنت کے مطابق اور مزین اور آراستہ فتویٰ نہ مل جائے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو. میری بہن، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو. بہرحال میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اس بہن نے، اقصیٰ نے، میں کل لائیو تھا تو گزشتہ 2 دن پہلے سنڈے کو، تو اس نے باقاعدہ طور پر لائیو فون کر کے ہمیں بتایا ہے کہ رجوع کر لیا ہے، میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں. تو آپ کو جو چینل کے جوائن ممبر ہیں خاص طور پر، کیونکہ وہ اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، مبارک ہو، ایک گھر آپ نے اور برباد ہونے سے بچا لیا ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ طلاق کے مسائل پر تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں. احناف کے یہاں بھی اس عمل پر اس طرح عمل نہیں ہوتا، بلکہ احناف کے مفتی بھی بہت سارے دہلی میں ایسے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے سے فتویٰ حاصل مت کرو، اگر گھر بچانا ہے تو اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ. تو اہل حدیثوں کے پاس جا کر وہ بچیاں گھر برباد ہونے سے بچا لیتی ہیں اپنا. تو آپ بھی گزارش یہ ہے کہ اگر اس چینل کی اس طرح کی کاوش کو آپ سراہتے ہیں تو براہ کرم ہمیں اپنے تعاون سے اس چینل کو مستحکم کریں، اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. واٹس ایپ پر، فیس بک پر اس کے لنک کو شیئر کریں، تاکہ جہاں جہاں یہ لنک جائیں گے، جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی، وہاں وہاں انشاءاللہ تعالی محبت کی شمعیں روشن ہوں گی. جیسے کہ اقصیٰ کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی آپ بہت سارے دیکھتے ہیں. الحمدللہ علی بنعمتہ تتم الصالحات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.